بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، وعلى آلك واصحابك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن وزائل میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ میرے واجب القدر خالق کائنات نے فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد پھیلانے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام تر مخلوق جو ہے انسان و جن کے علاوہ، اور انسانوں میں سے بھی اکثر لوگ جو ہیں، بعض لوگ تو اس حکم میں شامل نہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حکم میں شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام تر مخلوق جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس مقصد کو وہ پورا کر رہی ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق جو ہے، مثال کے طور پہ ہمارے وفادار جانور ہے، وہ ہمارے ساتھ ہر مشکل میں ہمارے کام آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور جب تک دودھ دیتا ہے ہمارے دودھ دینے کے کام آتا ہے، ہم اس کا دودھ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، لیکن جب اتنا کمزور ہو جائے، اتنا بوڑھا ہو جائے کہ دودھ دینے کے قابل نہ رہے تو جاتا جاتا اپنے گوشت سے ہمیں فائدہ دے جاتا ہے اور اپنی چمڑی سے ہمیں فائدہ دے جاتا ہے۔ درخت ہیں، درخت سے ہمیں چھاؤں بھی نصیب ہوتی ہے، ہمیں اس کی لکڑی، اس کا پھل جو ہے وہ ہمارے کام آتا ہے۔ جب یہ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ پھل دینے کے قابل نہ رہے تو پھر اس سے ہم اپنے لکڑی کی ضروریات اس سے پوری کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اس قابل بھی نہ رہے کہ لکڑی اس قابل نہ رہے، اتنی کمزور ہو جائے کہ وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں کام نہ دے تو پھر جاتی جاتی ہماری ہنڈیاں پکا جاتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد کہ تمام تر مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی، حضرت انسان اور جنوں کے علاوہ تمام تر مخلوق جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے تمام مقصود کو پورا کر رہی ہے۔ تو پھر تمام مخلوق سے جو اشرف اور اعلیٰ چیز ہے جس کو حضرت انسان کہا گیا، تمام مخلوق سے اشرف اعلیٰ کہ خالق کائنات نے اتنی عزت اس حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے کہ 4 قسمیں خالق کائنات نے قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں، اور پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ البتہ تحقیق، 2 تحقیقیں، 4 قسمیں کھا کر خالق کائنات نے فرمایا کہ البتہ تحقیق میں نے اس انسان کو بہت ہی سونا بنایا ہے، بہت ہی پیارا بنایا ہے۔ 4 قسمیں کھائی، اتنی عزت اس انسان کی ہے۔ وہ کون انسان ہے جس کی قسمیں خالق کائنات
قرآن پاک میں فرما رہا ہے کون انسان ہے، اس انسان کی پہچان کریں کہ وہ ہے کون جو ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے، وہ کون انسان ہے۔ اور ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ تمام تر بنائی ہوئی مخلوق جو ہے وہ اپنا مقصود پورا کر رہی ہے۔ اے انسان، تو ساری مخلوق سے اشرف اور اعلیٰ ہے، کیا تو اپنا بننے کا مقصد، تجھے بنانے کا جو مقصد ہے، کیا تو اس کو پورا کر رہا ہے؟ تجھے بنانے کا مقصد خالق کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بننے کا مقصد جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں یا زمین میں فساد پھیلانے والے؟ زمین میں فساد پھیلانے والے تو نہیں۔ کیا ہم سے لوگوں کو روشنی ملتی ہے یا اندھیرا ملتا ہے؟ ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد کو یا دوسرے لوگوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا ہدایت ملتی ہے یا گمراہی ملتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم ظالم تو نہیں؟ ہم سخت دل تو نہیں؟ ہم مظلوم کا حق مارنے والے تو نہیں؟ اگر ہم مظلوم کا حق مارتے ہیں، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق غصب کرتے ہیں، کسی کو دکھ دے کے، پریشانی میں دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، تو پھر جان لیجئے خالق کائنات نے فرمایا یہ منافقین کی نشانی ہے کہ جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو پھر وہ اس فساد کو فساد نہیں سمجھتے۔ ان کی گمراہی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ فساد کو فساد ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے نہیں۔ میرے واجب القدر، ہماری اس امت میں حجاج ابن یوسف ایک نام، ایک ظالم بادشاہ کا نام ہے، اور اس کا ظلم اس انتہا تک تھا کہ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، جس میں اصحاب رسول بھی موجود تھے، میرے محبوب کے صحابہ بھی جن میں شامل تھے۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، اور 90,000 لوگ جو ہیں وہ اس کے حکم سے قتل ہوئے۔ اتنا جابر اور اتنا سخت اور اتنا ظالم انسان۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام تر دنیا کے ظالم لوگ میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور ہماری امت کا، میرے محبوب کی امت کا یہ ایک انسان جو ہے، ایک شخص جو ہے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ اس کا ظلم اس انتہا تک ہے کہ اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ حجاج ابن یوسف اتنا ظالم، اتنا سخت انسان تھا۔ ایک فقیر آیا، اس کو پکڑ کے لوگوں نے اس کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ اس نے اس سے عرض کی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں اس وظیفے کو اپنا معمول بنا دوں۔ تو سنو اس بزرگ نے کیا فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ صبح سے شام تک نا اپنے بستر پہ لیٹے رہے، بس سوتے رہے۔ اس نے کہا یہ کون سا وظیفہ، یہ کیسا وظیفہ، سونے کا کیا کون سا وظیفہ ہے، کہ سونا کوئی عبادت تھوڑی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، تیرا سونا تیرے جاگنے سے بہتر ہے۔ اگر تو سوتا رہے گا تو پھر تیرے شر سے، تیرے اس فساد سے لوگ جو ہیں وہ بچے رہیں گے۔ اگر تو جاگتا رہا، صبح کو 2 قتل کرے گا، شام کو تو 4 قتل کرے گا، اگر تو سارا دن سوتا رہا تو تیرے شر سے لوگ بچے رہیں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے کو لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ جس کا سونا اس کے جاگنے سے افضل ہو، بہتر ہو، تو اس کا مرنا اس کے جینے سے بہتر ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ مر جائے، اس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا مرنا اس کے جینے سے افضل ہے۔ میرے واجب القدر، ہمیں اب غور کرنا ہے کہ کسی کو ہم
روتا ہوا بلکتا ہوا دیکھ کر ہمارا اگر دل خوش ہوتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا. کسی کو دکھ دے کے، کسی کو مغموم دیکھ کر اگر ہمارا دل خوش ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا ہم اس آیا مقدسہ کے ضمن میں ہیں یا نہیں. حضرت انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سے وہ گزر جائے، جو چند منٹ کے لیے اس کی صحبت میں بیٹھ جائے، وہ صدیاں یاد رکھے کہ میں چند لمحات کے لیے ایک بندے کی صحبت میں بیٹھا تھا. تو جس راہ سے گزر جائے وہ راستہ تیرے جسم کی خوشبو سے، تیرے معاملات کی خوشبو سے، تیری بول سے وہ راستہ بھی معطر ہو جائے. تیری زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ موتی ہوں، لوگوں کے لیے تو راہبر بن جائے. یہ ہے تیرے اصل جینے کا مقصد. اگر لوگ تیرے شر سے ڈر کے بھاگتے ہیں تو پھر تیرا مرنا تیرے جینے سے افضل ہے. بہت بڑا یہ لفظ ہے، بہت بڑا یہ جملہ ہے. ہر انسان نے سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے. اگر تو ہماری وجہ سے کوئی گمراہ ہو رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، تو پھر ہمارا مرنا ہمارے جینے سے افضل ہے. لیکن اگر ہمارے توسل سے، ہماری وجہ سے کوئی سیدھے راہ کی طرف آتا ہے، پھر ہمارے اندر ایک یہ بھی بیماری ہے. میں نے کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ اگر کسی کو ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، نچلے کو نہیں دیکھتے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ. صوفیہ کرام یہاں فرماتے ہیں کہ اگر دنیاوی معاملات میں دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھ. کہ اگر تیرے پاس 5 مرلے کا ایک پلاٹ ہے، تیرے بھائی کے پاس 1 یا 2 کنال کی کوٹھی ہے، تو تیرے دل میں یہ خیال نہ آئے، وگرنہ وہ 5 مرلے کا پلاٹ تیرے لیے قید خانہ بن جائے گا. قید خانہ بن جائے گا، کیونکہ تیری یہ تمنا ہوگی، یہ حرص ہوگی کہ وہ 2 کنال کا پلاٹ ہے اور میرے پاس صرف 5 مرلے ہیں، تیرے لیے یہ 5 مرلے میں رہنا بھی دشوار ہو جائے گا. اگر تو یہ سوچ کہ میرے پاس الحمدللہ 5 مرلے موجود ہیں، 5 مرلے میرے پاس موجود ہیں. کئی ایسے بھی ہیں جن کے پاس چھت ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں ان کے پاس چھت ہی موجود نہیں، سارا دن ساری رات بازار میں لیٹے ہوئے وہ گزار دیتے ہیں. ایسے انسان بھی تو موجود ہیں. اگر تو یہ سوچے گا تو پھر اللہ کا شکر کرے گا کہ خالق کائنات کی بڑی کرم نوازی کہ رب ذوالجلال نے مجھے 5 مرلے کا پلاٹ تو دیا، مجھے رہنے کے لیے چھت تو دی ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں اگر تو دنیاوی معاملات میں سوچے تو پھر اپنے سے نچلے والے کو دیکھ. اگر دینی معاملات میں سوچے تو پھر اپنے سے افضل اور اعلیٰ کو دیکھ. جو تیرے سے بہتر ہے اس کو دیکھ اور اس کی نقل کر. کہ اگر تجھے اتنا شرف حاصل ہے کہ تو 5 نمازیں وقت پہ پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، تو پھر اپنے سے افضل اور اعلیٰ کو دیکھ جو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نقل کر. پھر نچلے کو نہ دیکھ کہ جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو نہ دیکھ، اس کی نقل نہ کر. اگر دینی معاملات میں نقل کرنی ہے تو میرے محبوب کے سچے غلاموں کی نقل کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. ہمیں یہاں بار بار سوچنا چاہیے، بار بار. میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں آپ کو محسوس کروا سکوں کہ خالق کائنات نے کتنا بڑا پیغام دیا اس آیہ مقدسہ میں. اس آیہ مقدسہ کو بار بار پڑھیے. اگر کوئی غریب ہے وہ بھی پڑھے، اگر کوئی امیر ہے وہ بھی پڑھے. یہ بالخصوص مکہ کے مدینہ کے ان منافقین کے لیے نہیں تھا کہ صرف یہ آیہ مقدسہ ان کے لیے اتری، یہ ہماری ہدایت کے لیے بھی ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جائے آؤ بھائی نماز پڑھو، آؤ بھائی نماز پڑھو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نماز میں کیا رکھا ہے؟ یہ سارے نکات اس آیہ مقدسہ میں سے نکلتے ہیں. جب ان سے کہا جائے آؤ بھائی کوئی نیکی کر لو، آؤ کوئی نیکی کر لو،
تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ نیکی ہے، یعنی برائی کو وہ نیکی سمجھتے ہیں اور نیکی کو وہ برائی سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر ان کو نماز کی دعوت دی جائے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم فلاں کام میں مصروف ہیں، یعنی نماز سے زیادہ بہتر اس کام کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ فساد ہی تو ہے، یہ فساد ہے، در حقیقت یہ فساد ہے۔ اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تیرا بچہ کہاں سے نماز پڑھے گا؟ کبھی سوچا؟ تو نمازی نہیں ہوگا، تجھے قرآن سے لگاؤ نہیں ہوگا، قرآن کی محبت تیرے دل میں نہیں ہوگی، تو تیرا بچہ حافظ القرآن کیسے بن جائے گا؟ تیری صورت، تیری سیرت انگریزوں والی ہوگی تو تو کیسے گمان کر سکے گا کہ تیرا بچہ جو ہے وہ غلام مصطفیٰ بن جائے؟ آقا علیہ السلام کی صورت اور سیرت کو اپنا لے۔ جب تجھے جس چیز سے محبت ہوگی تیرے بچے کو بھی اسی چیز سے محبت ہوگی۔ میں نے بارہا مرتبہ اس چیز کو عرض کیا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بچہ تیرا فرما بردار بن جائے تو پھر ایک ہی راستہ ہے تیرے پاس، ایک ہی راستہ۔ تو چاہتا ہے کہ تیرا بچہ تیرا فرما بردار بن جائے تو پھر تیرے لیے ہے کہ تو محبوب کا سچا غلام بن جائے، سچا وفادار بن جا۔ جب تو محبوب کا سچا وفادار بن جائے گا تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے پاس تجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس چیز کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تیرا محبوب بن جائے، جس کا مفہوم آیا مقدسہ کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تیرا محبوب بن جائے، تجھ سے محبت کرے، تو پھر تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ تو محبوب کا فرما بردار بن جائے۔ جب تو محبوب خدا کا فرما بردار بن جائے گا تو پھر تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرا خالق کائنات فرماتا ہے، ایسے انسان کی میں زباں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاتھ تیرے اٹھیں گے، تو اپنے اس زبان سے صرف اتنا کہے گا، خالق کائنات میرے بچے کو میرا فرما بردار بنا دے۔ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھے گا، وہ خالی نہیں مڑے گا، وہ کریم ہے۔ تو میرے واجب القدر ہمیں اس آیا مقدسہ کو بار بار پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا کہ خالق کائنات نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ ہم فسادی تو نہیں، ہم صلح کرنے والے ہیں۔ ہمارے دل میں آقا علیہ السلام کی غلامی والا جو پٹا ہے، غلامی والی جو محبت ہے، وہ ہمارے دل میں ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات چند معروضات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خالق کائنات قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔